تو میں نے بڑے اندر سے ان دونوں سسٹمز کو دیکھا ہوا ہے، ہمارا نظام اور وہ نظام جو کہ کامیاب نظام ہے، جدھر یہاں لوگ مرتے ہیں ویزا لے کے ادھر جانے کے لیے، برطانیہ کا، یورپ کا نظام، امریکہ کا نظام۔ میں نے موازنہ کیا ہوا ان سب سسٹمز کا۔ ایک منٹ، آرام سے دیکھیں، میں نے آرام سے، تحمل سے، کیونکہ بڑی میں نے امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت، اس لیے میں آپ نے میری پہلے بات سننی ہے۔ دیکھیں، جس معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ خوشحالی آ جائے گی، میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو، کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ ابن خلدون، جو ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے، صرف ہمارے مسلمان دنیا میں نہیں، مغرب میں ابن خلدون کو ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا اپنا دین سٹڈی کیا، قرآن سٹڈی کی، اسلام کو سٹڈی کیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یعنی کہ ایک انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا اور ایک اصل انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے۔ اور انصاف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے ہماری بہتری کے انصاف قائم کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب سے پہلے چیز کیا انہوں نے اسٹیبلش کی تھی؟ عدل اور انصاف۔ سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی پہلی اسلامی ریاست کی، وہ انصاف پہ رکھی گئی تھی، اور رول آف لا۔ اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو سزا ملے گی، اور سب سے میری جو لاڈلی بیٹی اس کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا چور ڈاکہ مارے تو اس کو NRO مل جائے، یعنی اس کو پکڑانا چاہے۔ ایک منٹ، ابھی سنیں پلیز، دیکھیں بعد میں تقریر نعرے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ آپ کا ملک، ہمارا ملک، ذہن ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا، اب دو طرف ہے۔ یا آپ ادھر جائیں گے، یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر مسلط کیا گیا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھا وہ اور اس کا بیٹا، 16 ارب کے کیس پہ، FIA کے جو نوکروں کے نام پہ چوری کا پیسہ نوکروں کے نام پہ آیا، سزا ہونے والی تھی اس کو۔ سنا اللہ کا اس کا اپنا وزیر کہتا ہے، وہ عابد شیر علی کا باپ کہ یہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ ادھر جو لنڈن میں بیٹھا مفرور اور کنوکٹڈ مجرم، وہ فیصلے کر رہے ملک کے۔ ادھر دندناتا پھرا آصف زرداری، جو ساری دنیا اس کو مثل 10% یعنی چور سمجھتی ہے، وہ کیسے ملک کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ملک کے اوپر بیٹھ گئے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جناب اپنے یہاں کام کرتے رہیں گے اور ملک بچ جائے گا، ہم پاکستان کے نعرے مارتے رہیں، کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کا۔ کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا میں کوئی مجھے آج نیشن بتا دے، کوئی مجھے ایک ملک بتا دے جدھر انصاف کا نظام اور وہ خوشحال ہو۔ سوئٹزرلینڈ، میں اس کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، سوائے پہاڑ ہے۔ یہاں کے آپ کے ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان، اس سے کئی درجہ زیادہ خوبصورت علاقہ ہے۔
दुगना है स्विट्जरलैंड से, लेकिन वो सबसे खुशहाल मुल्क है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर स्विट्जरलैंड 99.9% है कि रूल ऑफ